آخر میں آ کے آتا ہے مکمل دین و مذہب سے باغی ہوگا جو کسی قسم کے مذہب کو نہیں مانتا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو درست نہیں سمجھتا۔ صحیح ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب تمام اس میں ہمارے مناہج مختلف ہونے چاہیے۔ بس آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا مقصد تھی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم یہ کس طرح کام کریں۔ آپ کے سامنے خاکہ کیا ہوگا کس طرح ہم نے کام کرنا ہے۔ جب ہم نے شروع میں کام شروع کیا تھا تو یہ اس طرح ہمارے سامنے نہیں تھی چیزیں، بس ذہن میں یہ تھا کہ خاص طبقہ ہے جو یونیورسٹی کالجز میں ہے، بس انہی میں محنت کرنی ہے، وہ جو ملحد ہو گئے بس ان پر محنت کرنی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گمراہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق میں ہدایت نہیں رکھی اور وہ ضد بازی مانگی ہے نا، وہ مانتا نہیں ہے، چیز کو مان کر نہیں دے رہا، تو اس سے زیادہ اہم ان لوگوں پہ محنت ہے جو کم از کم دین کے ساتھ مخلص ہے نا۔ بچے اللہ نہ کرے وہ دین کے حوالے سے یعنی پروپیگنڈے کے شکار ہو چکے ہیں، صحیح تعلیمات نہیں ہیں، کم از کم اپنا اسلام سے ان کی اپنی وابستگی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ طبقہ بڑا ہے، اس پہ محنت کرے، جلدی آپ کی جو ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر آ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ہمیشہ جو ہے ہم نے اس عنوان کو پڑھ کر صرف مناظرے کرنا ہے، اور خاص چند لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر فیک آئیڈیا چلاتے ہیں، سو آئیڈیا، اور وہی بندے جو ہے اس پہ گستاخی بھی کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ڈیبیٹ کرنا ہے، اور ان کے یہ آپ کا بہت محدود کام ہے۔ آپ صرف معاشرے کے 99% لوگوں کو چھوڑ کے کام کریں، ان کے منہج کو آپ نے سمجھا نہیں۔ تو یہ عنوان جب شروع ہو رہا ہے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اس وقت معاشرے کے ہر طبقے کو عقائد پڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کرام جو روایت پسند طبقہ ہے، جو مدارس میں طلباء علماء کرام بیٹھے ہوئے، عقائد کے حلقے میں بھی لگنے چاہیے۔ صحیح؟ اور اس کے بعد جو ہمارے معاشرہ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت سے جڑے، ہم نے بھی اس کو پہلے اس طرح کیٹیگری دی، اس کی ایک الگ تقسیم اس طرح بنائی ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کرتا ہے، اور اعتراض جواب الحاد اور یہ پروکسی وار میڈیا کی طرف جاتے نہیں۔ اللہ نے ایمان کی حفاظت کی ہوئی ہے نا، کتنا مطمئن طبقہ ہے، الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت میں کسی تذبذب تشکیک کا شکار نہیں، اللہ کے لیے وہ اسی طرح باقی ہے، خیر ان میں ہے الحمدللہ۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آج سے 15 سال پہلے صورتحال مختلف تھی، اور ابھی صورتحال یکسر مختلف ہے۔ آج سے 15 سال پہلے ویب، بلاگنگ، سوشل میڈیا نہیں تھا۔ ایک شخص صرف اقیم وجہ کے لیے دین حنیفہ سامنے دیکھتا تھا، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کا، لیکن چونکہ آخری دور ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دروازے کو دے دینے ہیں، اللہ حفاظت کرے، یصبح کافرا و یمسی مومنا۔ یہ ہم کچھ متفرق باتیں کر رہے ہیں استعمال کو شروع کرنے سے پہلے، تو یہ میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، جب بھی موقع ملتا ہے کہیں بھی بات پڑھانی ہوتی ہے یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ بغیر کسی خطے روڈ میپ کے آپ اس عنوان کو پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کچھ فلسفہ پڑھ لیں گے، کچھ یہ پڑھ لیں گے، کچھ الہاد کی اقسام ہے، مولد فلانا اور یہ کچھ اعتراض ہے، اس پہ اعتراض ہے، پڑھ لے سمجھ نہیں آ رہا کیا۔ تو معاشرے کی نفسیات، کہاں کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کن موضوعات کو سمجھنا ہے، کن موضوعات کو پڑھانا ہے، کن موضوعات پریزنٹیشن دینی ہے، کن کو کتابوں سے پڑھانا ہے، صحیح، کن کو ہم نے حلقے لگا کے عوام میں آگاہی نشست رکھ کے ان کو یہ نہیں بتانا کہ الہاد پڑھ رہے ہیں، رد پڑھا رہے ہیں، یہ بتانا ہے کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام نے آپ کو کیا دیا، یہ رد الہاد کا معنی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہیں، کتنے مشہور آدمی ہیں، ان کا کیا کام، یہ بتاتے ہیں مذہب کی ضرورت ہے، اسلام نے یہ دیا ہے، الہاد نے نقصان کیا ہے، ہندوازم میں یہ خرابی، عیسائیت میں یہ خرابی ہے، اور جو ہے اسلام نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ عنوان ہے نا ان کا، کالا مذاہب عالم ہے نا، کتنے لوگ کو اسلام کی طرف لے آئے۔ تو یہ جو ایجابی انداز ہے نا ہم آگے آپ کے سامنے کھولنے والے، تو وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو دیگر مباحث کو چھوڑ دیں، آپ نے اختصاص کرنا ہے اس عنوان پہ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، کچھ مباحث پیچیدہ بھی ہوں گے،
لیکن آپ نے جو ہے اس میں یعنی اس کو کتابیں بھی ساتھ ہیں، مطالعہ رکھیں گے انشاءاللہ. بس اوقات روایت ایسی بھی ہے پڑھ کے کافی لمبے الفاظ سمجھ آتے ہیں، کیونکہ الحاد عقلی کے پیچھے مغربی فلسفہ موجود ہے نا، ماڈرن فلسفی موجود ہے. تو جس طرح ہمارے ہاں ہمارا قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، ذرائع علم ہے، ہمارے جو ادلہ اربع ہے، اس کے علاوہ پھر ہمارے جو ہے فقہی مسالک ہے، اعتقادی مسالک ہے، اشاعرہ ماتریدیہ، اس سے ہم اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں. صحابہ کرام تابعین کی طریقے سے چلا آ رہی روایت کا سلسلہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں. تو الحاد جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تمام زندگی کی کوشش کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں، تو الحاد بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہر انسان کی طرز زندگی یا طرز حیات کے ہر گوشے کے حوالے سے تعلیمات موجود ہے، اور مذہب سے اچھی تعلیم موجود ہے. اس پر ہم عمل کر کے ماڈرن لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں، جس میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. مذہب آپ کو پتھر کے دور پہ پہنچا دے گا. یہ بنیادی اس وقت کانسیپٹ ہے. ایک غیر مسلم جو فخر کر رہا ہے نا اپنے کفر پہ، ملحد اپنے کفر اور الحاد پہ فخر کر رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے کہ مذہب کسی کام کا نہیں ہے، اور الحاد جو ہے وہ آپ کو ترقی کے راستے پہ دوڑائے گا. یہی ہے، یہ آپ سمجھ آ رہی ہے بات. تو امید ہے کہ یہ آپ کے سامنے میں نے 6 طبقات بیان کیے ہیں کہ ہر ایک طبقے میں ہم نے الگ محنت کرنی ہے، اور کم از کم جو طبقہ میں دین پسند سمجھ نظر آ رہا ہے ان میں اپنے عقائد کے حلقے لگانے ہیں اور خود عقیدے کو پڑھنا ہے. صحیح ہے، علماء کرام طلباء کرام کو خود عقیدہ بھی پڑھنا چاہیے. کم از کم عقائد الاسلام اور حدیث خاندان صاحب علی کم از کم پڑھیں. کیونکہ آپ جو ہے آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے جس سے آپ الحاد کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے مغربی فلسفہ سمجھ لیا، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے آپ کے پاس کون سی تلوار ہے؟ علم الکلام ہمارے حضرات نے استعمال کیا، ضرورت کے لیے کیا تھا. اگرچہ علم الکلام کی بنیاد رکھنے والے معتزلہ تھے، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن حضرات نے انہی کا ہتھیار تلوار حق کے لیے استعمال ہو اچھا ہے، باطل کے لیے استعمال ہو غلط. معتزلہ نے اپنے لیے استعمال کیا. ہمارے حضرات نے علم الکلام کے 3 کام ہوتے ہیں. نمبر 1 یعنی جو فلسفہ باطلہ ہے اس کو رد کرتا ہے. نمبر 2 جو ہے اسلام کی حقانیت یعنی اسلام کے احکام و عقائد کی حقانیت ثابت کرتا ہے. صحیح. تو علم الکلام کو ہمیں استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ہے بات کافی لمبی چوڑی ہو جائے گی. یہ ایک عنوان ہے جو ایجابی انداز میں ہم پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جو یعنی الحاد کی طرف جا رہا ہے، یعنی چونکہ یہ بات اب ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ فتنوں کا دور ہے، آپ علیہ السلام نے اس طرف سے رہنمائی بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا تکوینی عمل ہے، آخری زمانوں میں ایمان کے فتنے آئیں گے. جبھی تو بتایا کہ دجال آخر میں آئے گا تو ایمان والے بہت کم رہ جائیں گے. اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ افرادی اعتبار سے کم نہیں ہوں گے ایمان کے اعتبار. اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کی باری بڑھتی جائے گی، کم تو نہیں ہے، سب سے زیادہ مسلمان ہے دنیا میں. لیکن حدیث مسجد یہ بات بھی آئے گی کہ جو ہے آخری وقت میں جو ہوں گے مسلمان انتہائی قلیل ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے. تو سمجھ آتی ہے بات نہیں آتی کہ ابھی تو بہت زیادہ کیسے کم ہو جائیں گے، غزوہ بدر جیسی تعداد ہوگی، ایک پہاڑی میں سارے آ جائیں گے. ایسے سمجھ آتی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو اسلام کا نام لے رہی ہے لیکن خطرے میں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. ہمارا ایک ایسے مسلم نوجوان کو جو مذہب کے حوالے سے ذرا سا شک کی طرف چلا گیا ہے، اس کو مذہب کی اہمیت بتائیں گے، اور یہ عناوین پہ ہم بات کریں گے. مذہب سے ہمارے ہاں مراد مذہب اسلام ہوتا ہے. مذہب کہتے ہیں کیونکہ الحاد کی جو لڑائی ہے نا وہ اوپر کے درجے میں ہوتی ہے. الحاد براہ راست مذہب سے متصادم ہے، کوئی سا بھی مذہب ہو، ہندوازم ہو، عیسائیت ہو، حتیٰ کہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، تاکہ یہ بت پرستی پہ مبنی جو مذاہب ہے، بت مت ہے، ہندو مت ہے، الحاد کے بھی غلط ہے. لیکن جہاں پر اصل جھگڑے کی بات آتی ہے تو پھر الحاد اسلام سے ٹکراتا ہے.
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ عیسائیت کے ساتھ ملک دین نے بڑا، ہاں اگرچہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس عیسائیت کو انہوں نے 400 سال پہلے 500 سال پہلے شکست دے دی. اب عیسائیت کے ساتھ الحاد اپنے ٹکر، الحاد جو ایتھیزم ہے، یہ اسلام عیسائیت کو اپنے مقابلے کی چیز نہیں سمجھتا. آپ نے پڑھا رینیسنس کی تحریک چلی ہے، تحریک اصلاح چلی ہے، مارٹن لوتھر کی تحریک چلی ہے، بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے. ہم نے بھی پڑھا ہے دوسرے سلمان کو بہت تفصیل کے ساتھ. فلسفے کے اعتبار ہے مغرب میں، تو ہمیشہ آگے ہمارا ٹاپک شروع ہوگا آج ہی گفتگو انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہوا، ہمیں پس منظر بھی سمجھنا چاہیے، یہ اس کو الگ سے بتاتے ہیں، ابھی اس پر گفتگو کریں، یہ غلط بات ہو جائے گا، اس لیے اس کو ہم الگ سے بات کریں. بہرحال تو مذہب کی بات، الحاد جب بات کرتے تو وہ کہتا ہے کہ مذہب کو نہیں ماننا مطلب، لیکن یہ الحاد کی منافقت ہے، ملحدین کی منافقت ہے، وہ لڑتے ہیں اسلام سے. کیونکہ عالمی سطح پر جو ہر میدان میں جو انسانیت کی مکمل رہنمائی کرنے والا مذہب اسلام ہے. عیسائیت کے اندر سے ہوا ساری نکال دی گئی، کیونکہ پہلے ہی وہ منسوخ مذہب تھا، اللہ نے منسوخ کر دیا نا، جبھی تو اسلام آیا. پر سے انہوں نے بائبل کے اندر کی تحریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریف کر دی تھی انہوں نے، اور آپ کو پتہ ہے اب تک تحریف کرتے ہیں. تو ان کا مذہب تو بالکل فرسودہ ہو چکا تھا، وہ الحاد کے سامنے تھوڑا سا بھی کھڑا نہیں ہو سکا. اور 15ویں صدی میں شکست ہوئی عیسائیت کو، چرچ کے اندر بند کر دی انہوں نے. تو الحاد کا جو گھر ہے نا مغرب، وہاں مذہب کو انہوں نے مکمل مذہب نہیں عیسائیت بولے، حقیقی مذہب اسلام الحمدللہ قیامت تک کے لیے بتائیں گے، اور ابھی بھی الحمدللہ غالب ہے. آپ نے پڑھا تفسیر میں غلبے کا مطلب برہان والا غلبہ بھی ہوتا ہے. ہم نے 1200 سال دنیا کی سطح پر جو ہے حکمرانی کی خلافت عثمانیہ کے سقوط سے پہلے، اور ابھی بھی جو ہے ابھی بھی غلبہ ہے، تو حق اور میدان اور دلیل کے میدان میں اسلام کا غلبہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت جو مذہب پھیل رہا ہے اسلام ہے. تو بہرحال تو مذہب اسلام کی ہم کچھ اہمیت بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چند چیزیں، یا مطلب مذہب کے جو آپ کو مذہب میں ملے گی الحاد میں نہیں ملے گی. آفاقیت ہے، یونیورسل ہونا ہے، عالمگیریت ہے. آفاقیت کا مطلب کوئی ساتھی بتا سکتا ہے؟ آفاقی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ آفاقی ہے، تعلیم آفاقی ہے، عالمگیری ہے، کیا مطلب ہے اس کا یونیورسل ہونا؟ بتائیں آپ بتائیں. یہ تمام قوموں کے لیے اور جتنے بھی شعبے سب کے لیے ہے، ایسے نہیں کہ جس طرح ایک مخصوص قوم کے لیے. آپ نے تقریباً بات مکمل کی، لیکن کچھ رہ گئی، کوئی ساتھی بتائے. آفاقی ہر زمانے کے لیے، ہاں سب لوگوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے. اسی لیے پر صرف اسلام نے دعویٰ کیا ہے، اور 1400 سال بعد بھی الحمدللہ کوئی ایسی تعلیم ہے. یہ میں عنوان رتیلات میں نہیں پڑھ رہا، آپ کو لگے گا کہ مذاہب عالم کے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی ٹاپک ہے. ہم جو بحث کریں گے مذہب سے شروع کریں گے، کیونکہ وہ نہیں ماننا مذہب کو. ہم ہمارے مذہب سب سے بہتر ہو کر رہنے، مذہب آپ کو غلام بناتا ہے، آپ کو ذہنی غلام بناتا ہے، پسماندگی کی طرف لے جاتا ہے، ترقی سے روکتا ہے. سب سے بنیادی ٹاپک مذہب ہے. مفتی حسن الدین راجی صاحب کو دیکھا، لائٹ ڈیبیٹ وغیرہ سارے حضرت فرماتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اسلام کی خواص اسلام کے بارے میں، بڑا پسند کیا گیا. میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ بھائی یہ عنوان ضرورت ہے اس وقت. ہم بڑے مناظرے کرتے ہیں، لائیو مناظرے اور ڈیبیٹ وغیرہ، لیکن دلوں پر اثر ہونے والا عنوان نہیں. اس لیے ابھی میں پہلا ہی سبق یہ عنوان پڑھا تھا، اس کے بعد میں ماں دار قرآن میں 3 دن لیکچر ہوا، اسلام آباد میں گئے تھے، تو وہاں بھی عنوان ہم نے لیا نا پہلے دن. تو ایک روایت ہے. اب یہ اس عنوان پہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی حساب ہے نہیں ہے، ہر بندہ انفرادی کام کرے. لیکن الحمدللہ ہم نے درجنوں افراد کے تجربات سے، سینکڑوں کتابوں سے، اور 5 سال کی محنت آپ کے سامنے، ابھی ہم نے اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے پہلی مرتبہ، ورنہ اس طرح نہیں پڑھاتے تھے، بس وہ لیکچر ہو رہے، محاضرے ہو رہے. اب آپ کے سامنے سمجھے ایک نصاب آپ کے سامنے خطہ ہے، ایک دینی استعمال پہ کام کرنے والوں کے تجربات کی روشنی میں متفق آپ کے سامنے ایک نصاب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. ایک صورت یہ تھی کتاب لے کے پڑھے تو پھر آپ کو پھر پورا سال ہمیں چاہیے تھا، ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، کتابیں پڑھا رہے تو 2 سال چاہیے، اس کے لیے آپ دے نہیں سکتے. تو ان کا مغز جو ہے ہم نے پریزنٹیشن میں نکال کے آپ کے سامنے رکھا. تو بہرحال بیچ میں ترغیبی جملے بھی دیتا رہوں گا تاکہ آپ حضرات کے ساتھ منسلک کچھ لطیفے بھی بیچ میں آئیں گے انشاءاللہ. کچھ مناظرے میں جو کچھ مریدوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں بھی بتائیں گے. ساری چیزیں ہمارے عنوان کا حصہ ہے. میں آپ کو شروع میں بات
یقین کے ساتھ جو ہے بار بار واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم رد الحاد کا عنوان پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے 50 عنوان ہیں. 50 عنوان میں نے بولا ہے. کچھ علوم کا تعارف، علم الکلام قدیم، گمراہ فرقوں کا آپس میں جو اختلاف ہے، جبریہ، قدریہ، جہمیہ، کلابیہ، کس عنوان پہ کیوں صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں گمراہ ہوئے؟ کفر تک نہیں گئے، اس سے پہلے پہلا شفا جو فنہار میں جا کے کھڑے ہوئے. کیا اسلام کی تعلیمات نہیں تھی ان کے سامنے؟ تھی، لیکن یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا، اس کی وجہ سے اعتزاز لوگی تقلید پرستی وقت مبنی فرقے سامنے آئے. تو ان گمراہ فرقے کے کیا عقائد تھے اور کس وجہ سے انہوں نے اہل سنت سے اختلاف کیا تھا؟ الملل والنحل پوری کتاب اس پر شیرستانی یہ عنوان ہے. میں کچھ عنوان ذہن میں آ رہا بتا رہا ہوں. علم الکلام کی یہ گوشہ ہے. علم الکلام میں مباحث ذات و صفات کا گوشہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر باقاعدہ اس پر اشاعرہ، ماتریدیہ، حنابلہ کے مسالک موجود ہیں. آگے بڑھے تو علم الکلام جدید کا عنوان نظر آتا ہے. ہمارے بازار سے اختلاف کرتے ہیں کہ جدید کیا چیز ہوتا ہے. تو مطلب یہ علم الکلام کے مباحث کو جدید اسلوب میں پیش کرنا ہے. حقیقت ہے کہ جو ماڈرن فلسفی، یونانی فلسفے کی جو گمراہی ہے، ماڈرن جو فلسفی ہے نا، جو مغربی فلسفہ کہلایا جاتا ہے، جو 600 سال میں مغرب کا مذہب ہے اور جس کے بنیاد میں مغرب کہتے ہیں ہمارے پاس جو ایک زبردست قسم کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے اگر آپ کے پاس صحیح تعلیم ہے تو آپ بھی حکمرانی کریں، نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تمام گوشوں میں. تو مغربی فلسفے کو یہ ہمیں بتا رہا تھا کہ یونانی فلسفے کی جو گمراہی تھی وہ مختلف نوعیت کی تھی، اور جو جدید فلسفہ ہے اس کا طریقہ واردات مختلف ہے، کافی مختلف ہے. اب یہ ایک مستقل تحقیقی عنوان ہے، میں تقابل کر کے آپ کو بتاؤں. میرا خاص عنوان ہے جس میں پڑھتا رہتا ہوں اور لکھتا رہتا ہوں. ہاں، یونانی فلسفے کا مغربی فلسفے کا کیوں ہم تقابلی جائزہ لیں گے؟ اس لیے لیں گے کہ پرانے زمانے میں، یا پرانا کہہ رہا ہوں، قرون اولا میں جو گمراہ فرقے بنے تھے وہ یونانی فلسفے کو سامنے رکھ کے بنے. یہ تقدیر کے حوالے سے گمراہی کے شکار ہو کے قدریہ، جبریہ بن گئے. صحیح ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے صفات تنزیہ تشبیہ کے حوالے سے بڑے فرقے بن گئے. منزہ، معتزلہ کیا ہے؟ منزہ ہے نا، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، انکار کرتے تھے. شرائط پہ آپ نے پڑھا. دوسری طرف جو ہے مشبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات جو ہے اس کو صفات اس طرح مانتے جیسے ہمارے انسان کی صفات ہے. تو یہ تقابل ایک عنوان ہے، مغربی فلسفے کا عنوان ہے. صحیح، استشراق کا عنوان ہے. مستشرقین کے پھر ہر گوشے پہ کام ہے. استشراق ہے، سیرت پر انہوں نے بھی ہمارا خاص نمبر چھپایا گیا ہے. استشراق اور سیرت پر آپ دیکھ لیجیے، اب انشاءاللہ اسی ہفتے شائع ہو جائے گا. مستشرقین نے سیرت نبی پہ اتنا لکھا ہے، آپ کو میں بتا کہ آپ لائبریریاں بھر دیں، صرف سیرت پہ اتنی کتابیں تھیں. ہر مستشرق نے توازنہ کی سیرت کے عنوان پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو داغدار کیا ہے، نفرت، تعصب انڈیلا ہے. اسلام سے جو نفرت عیسائیت نے دکھائی ہے نا 7 صلیبی جنگوں میں، اس کے پیچھے بڑا عنوان یہ تھا کہ یہ نبی جو ہے، نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انہوں نے جو ہے عیسائیت کو مانا نہیں، اپنی طرف سے مذہب لے آئے ہیں. یہ وحی کے نام پہ انہوں نے اپنے خود کے کمرے بند میں جو ہے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، قرآن کو تیار کر کے پیش کیا. ہزار قسم کے اعتراض ہے سیرت کے نام پہ کیے. کتنے ٹاپک ہے جو رد الحاد پہ آپ کو پڑھنے چاہیے، آپ کا دماغ کھلے گا. آپ جب اس عنوان پہ کسی سے ملحد سے مناظرہ کرنے کے لیے جائیں گے یا بتانے جائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا الحاد نہ بولے، یہ بولے نظریاتی گمراہی کا سدبا. اور نظریاتی گمراہیاں ہر طرح کی ہیں. الحاد اس میں ایک مظہر ہے بس. میں نے ابھی آپ کے سامنے پیچھے سلائڈ جو کھولی ہے، اس میں نظر آ رہا ہے آخری طبقہ، مکمل دین و مذہب کا باغی اور ممکن طبقہ جو کسی قسم کے مذہب کو نہیں مانتا. تو ہمارے یہاں جو خاص تخصیصی عنوان ہے بس اسی کو پکڑ لیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایسے بندے بھی آ رہے ہیں ہم مولید نہیں بھائی عیسائیت کو ماننے والے ہیں، ماڈرن عیسائیت کو مانتے ہیں، جو پروٹیسٹنٹ فرقہ الحاد اور عیسائیت، یعنی وہ الحاد پسند عیسائیت کی ہیں آپ سے. یعنی ہمارے یہاں جو سیکولر مسلمان ہوتے ہیں نا اس طرح ہے، سیکولر عیسائی، اس کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ. کیتھولک عیسائیت پرانے عیسائی، جیسے ہم مولویوں کی روایت پسندی کہتے ہیں نا، مولوی روایت پسند مولوی، تو وہاں کہتے ہیں کیتھولک عیسائی. تو یہ تمام ہے. استشراق کے علاوہ آپ آگے چلے، مذاہب عالم کا عنوان کتنا، استشراق اور قرآن، استشراق اور تاریخ، استشراق اور طب نبوی پہ مستشرقین کے اعتراضات ہیں. کتنے گوشے ہیں. آواز استعمال کا عنوان ہے، وحدت دیان کا عنوان ہے، الغزو الفکری کا عنوان ہے. اور پھر آپ آگے چلیں تو فقہ الفتن کا عنوان ہے، اور جدت پسندی کا عنوان ہے، گمراہ فرقے جو اس وقت برصغیر میں موجود ہے اس کا عنوان ہے، انکار حدیث کا عنوان ہے.
قادیانیت کا عنوان ہے، ہر طرف نفسیاتی گمراہی ہے، رد الحاد، صحیح نا؟ الحاد آپ سمجھ لیں ایک خاص عنوان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کہ عمومی مباحث موجود ہے بہت سارے۔ تو بہرحال ہم بنیادی طور پر مذہب کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آفاقیت پر بات کرتے ہیں۔ میں دوبارہ اپنے عنوان پہ آ گیا، پٹری پہ دوبارہ آنے سے تو آفاقیت پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے جو دعویٰ کیا قرآن کی نصوص آپ کے سامنے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی له ملک السماوات وارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دو دن سے اسی پہ بات کر رہے ہیں، بیچارے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمارا تخصص کی دعویٰ میں عنوان پڑھتے ہیں، ہمارا تخصص ہے مانگتے ہیں ایک سائن۔ تو رحمت للعالمین کا عنوان آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسلام نازل کیا ہے اور ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ ضرورت سے آگے کی چیزیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نصوص آپ علماء کرام نکال سکتے ہیں کہ آفاقیت پر قرآن حدیث میں کیا۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اسلام کا ہر حکم میں آفاقیت ہے۔ جو جدید ذہن کے اشکال ہے نا، وہ اعتراض ہے کہ اسلام کا یہ حکم، یہ عقیدہ اس زمانے کے مطابق نہیں چل سکتا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کا ہر حکم اور عقیدہ زمانے کے مطابق چل سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ عبادت کو رہنے دیں کیونکہ عبادت منقولات محض ہے۔ اعتبار میں آپ نے پڑھا ہے منقولات محض پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں۔ پر منقولات محض کے مقاصد حکمت بیان کی جاتی ہے عبادت کی مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کرنے کے بعد جو ہے اس کا حکم ہے کہ آپ اس کے سامنے جھکیں، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مطالبہ ہے پورا کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کا ایک فلسفہ ہے عبادت کا۔ باقی عبادت کا فلسفہ اللہ کیوں عبادت کرواتے ہیں کیا ہے، یہ مستقل پڑھیں گے آگے۔ ہم بات کر رہے ہیں دیگر احکامات کی، معاشرتی معاملات کی سطح پر جو فقہ کے مسائل ہیں اور دیگر جو سیاسی سطح پر ہے، اور ہر عنوان پہ جو اسلام نے رہنمائی دی ہے۔ آپ ہر تعلیم کا جائزہ لیں، ہر تعلیم آفاقی معاشی اس کی بات کر لیں۔ اسلام نے جو منع کیا ہے سود سے، سٹے سے، جوئے سے اور فلانے سے، اس وقت سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہمارا پاکستان کا معاشرہ تباہ ہوا ہے اس کے پیچھے سودی نظام کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے عالمی جو نظام ہے یا الحادی نظام ہے وہ کہتا ہے سود پہ اس وقت معیشت کا چلنا ناگزیر ہے۔ اسلام کہتا ہے سود پر عمل کریں گے تو فضلوں کے حق من اللہ کا۔ تو لہٰذا دنیا نے سود پر عمل کیا، کتنی مرتبہ عالمی معاشی بحران آ چکا ہے، یورپ آ چکا ہے، دوبارہ کے اس کے دانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے سارا، جو ہمارا ہاں ملک تباہ ہے اس کے پیچھے بھی سود ہے۔ ہمارے پاس جو زر مبادلات ہے سارا سود دینے میں، آئی ایم ایف کو سود دینے میں نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے مہنگائی اور یہ سارا بے روزگاری اور فلانا دماغہ سارا کچھ چل رہا ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، تجارت چل رہی ہیں، امن نہیں ہے، سب کچھ آپ کے یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں اس پر۔ ایک منٹ سود کی مثال لے لی، اب آپ علماء کرام پر مثال دے سکتے ہیں ساری چیزوں کی۔ اسلام نے شرعی نظام دیے ہیں، کتنا زیادہ۔ ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ شرعی نظام اس زمانے میں نافذ العمل نہیں ہے، لوگوں نے کر کے دکھا دیا، ابھی اس وقت کر کے دکھایا کہ نہیں کیا، بتایا کہ شرعی نظام کس طرح نافذ العمل ہوتا ہے، اور بتایا معاملات کی فقہ کی مسائل لے لیں۔ ابھی مغرب باقاعدہ فقہ کو پڑھ رہے ہیں، اکنامکس، اسلامک اکنامکس پڑھنے کے لیے وہ ہمارے حضرات کو بلاتے ہیں، شیخ الاسلام صاحب کے لیکچرز ہوتے ہیں یورپی ممالک میں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو الحاد نے جو ہمیں تعلیم دی تھی اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا ہمیں فری لیبر انڈسٹریز کے بارے میں ہماری قائم کی جائے، بینکنگ، تکافل، فلانے بہت ساری جو بہرحال یہ آفاقیت ہے اسلام کی، اس پر ہم بات کریں گے اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ توازن، اسلام کی ہر تعلیم میں توازن ہے، افراط تفریط نہیں ہے، صحیح؟ آپ دیکھ لیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک گوشے کو لیا گیا اور ایک گوشے کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کی میں آپ کو کتنی مثالیں دوں اس چیز کی۔ اسلام میں کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس میں افراط تفریط ہو، خلاصہ یہ کہ جس میں افراط تفریط ہو۔ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم کیا گیا کہ امیر جو 50% زکوٰۃ نکالے، 60% زکوٰۃ نکالے، افراط تفریط ہو جائے گی۔
بیچارے کی محنت ہے لیکن خود اس کے پاس کچھ سرمایہ نہیں، ورنہ یہ کہا گیا کہ جی 1% یہ اتنا سا تھوڑا سا زکوٰۃ نکالا جائے، بلکہ ایک ایسا اعتدال پہ مبنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس سے قربا کی ضرورت بھی پوری جاتی ہے اور امیر کو تھوڑا بال برابر فرق نہیں ہوتا کہ کروڑ پتی آدمی ہے 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے تو کوئی فرق پڑتا ہے اس کی اس طرح جیسے اسے نکال لی ہے، کچھ نہیں فرق پڑتا، کوئی نہیں کہہ سکتا زکوٰۃ کا حکم بولے ہمارے بنا دیے کہ خواہش پرستی کی وجہ سے وہ بات لگے. تو یہ ہے اسلام کا توازن. فطری ضرورت. بہرحال ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں باتیں باقی مکمل کریں گے، صحیح، ورنہ آج کی نشست میں الحاد کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکی. الحاد کا جو بیسک عنوان ہے اس پہ آج یہ ذہن میں رکھیں، آج اپنے آفاقیت اور توازن کی بات رکھی ہے ذہن میں. اس پر آپ حضرات نے خود کتابیں ڈھونڈ کے مطالعہ کرنی، کافی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے. میرے پاس پورا ایک مکتبہ جس میں اسلام اور تقابلیت عنوان سے کافی کتابیں موجود ہیں. صحیح، اسلام نے جو ہے فلانے جو ہے مثال کے طور پر نظام احتساب کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات، معاشی نظام کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات، تمام چیزیں موجود ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر کچھ گفتگو کریں گے. باقی یہ ہے کہ یہاں پر شروع کرتے ہیں. یہ ہمارا بنیادی عنوان شروع ہو گیا. اب رد الحاد کو پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اور اہمیت کے لیے میں آپ کو 2 لفظ بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے علماء کرام میں ایک شخص عملی اعتبار سے گزرائی کا شکار ہو تو کافر نہیں ہوتا، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل کر دے گا، اللہ کی رحمت ہے. لیکن جو عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو جائے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا فلن يقبل من احد من الارض ذهبا ولا يفتدى به فلن تقبل توبته. اس طرح ہے ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل. تو عقیدے کے اعتبار سے کوئی شخص اگر نعوذ باللہ الحاد کی طرف چلے گیا تو پھر ہمیشہ کی جنت. اب بتا رہے ہیں کہ عقیدے کی محنت کی 3 اہمیت ہے، کیونکہ الحاد عقیدے کو ختم کرتا ہے. تو ہماری عقیدے کی محنت ہے اس وجہ سے، اور جو عقیدے کو نقصان پہنچانے والی چیز ہو یعنی الحاد ہو، وہ اسی طرح جو ہے جتنی اہمیت عقیدے کی ہے اتنا نقصان پہ الحاد کے بھی. تمام مذاہب کے لیے چیلنج محسوس ہوئے ہیں اس وقت، اور عیسائی دنیا میں جو کیتھولک عیسائیت کا نام لینے والے پوپس ہیں وہ الحاد کو بھی نقصان سمجھتے ہیں. اور اس وقت باقاعدہ مغربی دنیا میں بھی رد الحاد پہ کام ہو رہا ہے. عیسائیوں کے یہاں بھی باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے معاشرے کے لیے الحاد کو اچھا نہیں سمجھ رہے. جو سنجیدہ عیسائی مذہبی طبقہ ہے نا مغربی دنیا میں، وہ اپنے لیے الحاد کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، الحاد کو نقصان دہ سمجھ رہا ہے اور اپنے معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ سمجھ رہا ہے. انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے تو وہ بچ جائے، ورنہ کم از کم جدت پسندی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی تذبذب کی تشکیک کا زمانہ ہے یہ. یعنی انسان کو، ایک نوجوان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا لٹریچر پڑھے، کس کو فالو کرے. یہاں سے شروع ہوتا ہے انجینئر مرزا سے اور یہاں سے جدت پسندوں سے، ان کو سنتا ہے پڑھتا ہے تو سب سے پہلے جو ماں اناڑی اور صحابی کا سلسلہ سے کرتا ہے، تو پھر وہ کسی بھی اسکالر کے پیچھے چلتا ہے، جدت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. یا آخری درجے میں جا کے پھر وہ سوشل میڈیا کے نقصانات پتہ ہے آپ کو، کتنے اچھے اچھے لوگ اس نے پورا گھرانہ مولویوں کے، لیکن ایک جو ہے پکا وہ امام صاحب کے آگے چلے اس سے زیادہ وہ پکا سیکولر ہے. نام لو آپ کے سامنے 10 نام لو سب مولویوں کے گھرانوں کے، اللہ پاس کے فنو داج پتہ ہے آپ کو کتنی مثال آپ کے سامنے. نام نہیں لے چاہیے، ہمارے لوگ منع کرتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کیا وجہ ہے؟ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. الحاد جدید کی بہت ساری صورتیں معاشرے میں ہر طرح سے میں نظر آ رہی ہیں. کئی انفرادی زندگی کے حوالے سے، کئی معاشرتی سطح پر ہے، کئی معاشی سطح پر ہے، کئی سیاسی سطح پر ہے، کئی بین الاقوامی تعلقات کی سطح پر ہے. ہر سطح پر الحاد کھیل کھیلتا ہے. جسے میں نے آپ کو بتایا اسلام جس طرح تمام گوشوں کی تعلیمات دیتا ہے، اس طرح الحاد کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی جو ہے تمام گوشوں کی میں انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں.
یہاں اسلام کے لیے تمام انسانیت کی رہنمائی یا الحاد کے لیے تمام انسانیت کی رہنمائی. تو پھر ہوتا ہے مقابلہ. جب بھی الحاد ہندوازم سے، بدھ مت سے، یہودیت سے، عیسائیت سے نہیں لڑتا. کیوں؟ کیونکہ آفاقی تعلیم کا دعوت دونوں دے رہے ہیں. اگر ہم الحاد کی بات کریں، چونکہ میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں الحاد میں کیا ہے، الحادی تعلیمات. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی عقلیت ریشنلزم کی بنیاد پر انسان خیر و شر کی چیزیں طے کرتا ہے. یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے خراب ہے. تو ہوتا کیا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ انسانی عقل تو ناقص ہے. اللہ تعالیٰ جس نے انسانی عقل کو بنایا، انسانوں کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ طے کر سکتا ہے کہ انسانوں کے لیے، انسانی عقلوں کے لیے کیا چیز ہمیشہ کے لیے یا ان کے لیے اصل خیر کی چیز ہے، اصل شر کی چیز ہے. اب مغربی دنیا نے کافی زور لگایا، ہم کو لگا کہ ہم جنس پرستی اچھی چیز ہے، LGBT، تو اس پر انہوں نے باقاعدہ قانون منظور کر لیا. پھر اس کے بعد پھر ابھی جو آیا ہوا ہے نئے فتنے کے، انسان اپنے آپ کی شناخت جانور کے طور پہ کر سکتا ہے. مغرب کو لگا کہ جو ہے اباحیت پسندی عام ہونی چاہیے، فری سیکس، تو اس کی وجہ سے وہ معاشرے میں اس کی آزادی ہوگی، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا رضامندی سے. گئے مغرب نے اس کو خیر سمجھا. کس بنیاد پہ کیا؟ عقل کی بنیاد پہ، ریشنلزم کی بنیاد پہ، کیونکہ ان کا مذہب عقلیت پرستی ہے. جب مذہب چلے جاتا ہے، وحی چلی جاتی ہے، تو پھر عقلیت پرستی آتی ہے. اور تیسری چیز بڑا جو آفت اس وقت ہوا، حواس پرستی. حواس پرستی اس سے بڑی جو ہے جہالت ہے. عقلیت پرستی تو یہ کہتی ہے نا کہ عقل کی بنیاد پہ ہم فیصلے کریں، حواس پرستی کہتی ہے آنکھ کی بنیاد پہ کریں گے. سائنسزم اسے کہتے ہیں. تین چیزیں اس وقت ہم نے آگے بنائی گے آپ کے لیے. ابھی اس پہ کچھ بات ہو رہی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس میں آپ کی اضافہ کر سکتے ہیں حواس پرستی. یہ چند بنیادی مباحث میں سے ذرائع، اور اس کو انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. تو ہاں، تو لہٰذا کیا ہوا، آپ نے دیکھا مغربی دنیا کا آئلی سسٹم تباہ ہو گیا. آئلی نظام تباہ ہو گیا، اس طرح تباہ ہو گیا کہ وہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے. ان کے معاشرے کے پاس انسان کم ہو گئے. آفر لگا رہے شادی کریں، بچے پیدا کریں، ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. یہ میڈیکل، پوری زندگی کا میڈیکل عام، بچے کی تعلیم فری، اور بچے پیدا کریں آپ، تاکہ ہمارے پاس انسان ایسا نہ ہو 100 سال بعد ہمارے پاس جو گلیوں میں کتے پھر رہے ہیں، کتے بلے، انسان نہ ہو. یہ باقاعدہ جرمنی، اٹلی کے باقاعدہ میں نے دیکھا وہاں کے تو جو پارلیمنٹ ہے وہاں کی، اس کے کسی گفتگو چلی ہوئی کہہ رہے کہ بھائی یہاں ہمارے پاس بوڑھے بڑھ گئے اور جو ہے پیچھے نسل نہیں آ رہی. پتہ کیا ہے؟ انسانی عقل کا نظام. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مزے لینے نا، تو نکاح کی بندش کیوں، ذمہ داری کیوں، بوجھ کیوں؟ ایک ہی یعنی دو بندے جڑ جاتے ہیں نکاح کی زندگی بھر کے، پھر وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں کیوں؟ مذہب بتاتے ہیں نا، مذہب کہتے ہیں کہ ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں، لیکن کرو. اللہ کا نظام چلتا ہے پھر دنیا میں. انہوں نے اس سے بغاوت کی، فطرت سے بغاوت کی، مذہب سے بغاوت کی، تباہی کے دانے ٹوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے طریقے، اللہ تعالیٰ نے جو معاشی نظام دیا ہے اپنی تعلیمات میں، نبی علیہ السلام نے پیش کی، اس سے بغاوت کی نتیجہ پھر عالمی معاشی بحران کھڑا ہوا یورپ کے بالکل دروازے پر. امریکہ کی خود جو معیشت ہے کھوکھلی ہے. جتنا قرضہ آپ کے پاس ہے اس سے 100 گنا زیادہ قرضہ امریکہ کے اوپر ہے. آپ گوگل کر لیں، دیکھنا ہے. ہم ملین ڈالر میں ہے تو بلین ڈالر میں مقصود وہ ہے، بلین ڈالر کا مقروض ہے امریکہ IMF کا، یورپین کا. تو بہرحال علامہ اقبال نے ایک کہا تھا، جو آشیانہ، جو شاخ کیا شعر ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا جو ہوا پہ جو آشیانہ قائم کیا جائے گا وہ جلد تباہ ہو جائے گا. تمہاری تہذیب اپنے آپ خودکشی کرے گی. شعر یاد نہیں کسی کو؟ شعر میں بھی کمزور مجھے یاد نہیں ہے. علامہ اقبال سے زیادہ کوئی مغربیت کو سمجھ میں آ رہا، کوئی بڑے صغیر کا 100 سال میں بھی بڑا فلسفی پیدا نہیں ہوا جتنا زیادہ مغرب کو وہ سمجھے تھے. بہرحال الحاد کی بنیاد مغربی فلسفے پہ، اس لیے مغربی فلسفے کی باتیں کرتے ہیں. ابھی موضوعات ہیں، تمام موضوعات ایک نظر آپ دیکھ لیں، اس پہ کچھ باتیں ہوں گی، خود دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ چل رہے، یہ دیکھ لینا. تمام ہم انشاءاللہ جو مغربی فلسفے جس پر
ہمارے اندر ہوتی جیسے نا پڑھے لبرلزم سیکولرزم ہیومنزم ماڈرنزم، پھر ادھر جو ہے ہم جو ہے معاشی نظام میں کیپٹلزم سوشلزم اور تمام چیزوں کو پڑھے. یہ ہے کیا؟ اسلام کے ساتھ ان کا کہاں جھگڑا ہوتا ہے، کہاں تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تمام چیزیں ہم پڑھیں. رد الحاظ کے حوالے سے کچھ اصول و ضوابط ہیں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اصول مکالمات. صحیح. پہلے ہوتا تھا اصول مناظرہ، بریلویوں کے ساتھ غیر مقلدین کے ساتھ جب پنچہ آزمائی ہوتی تھی ہماری. صحیح. تو ہمارے حضرات نے اس پہ کام کیا ہے، لیکن ملحدوں کے ساتھ جو پنچہ آزمائی ہوتی ہے نا اصول خطرناک ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ جو ہمارے آداب مکالمات ہیں، اصول مکالمات ہیں، اس پر کام نہیں ہوا، بہت کم کام ہوا تھوڑے، کہ کس طریقے سے ایک ملحد سے آپ گفتگو کریں، کس طریقے سے ایک ملحد کو انٹرنیشنل سطح کا اگر کوئی ملحد ہو، دیسی ملحد ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑا بہت پڑھ کے آتے ہیں، ان کو تو آپ ہرا سکتے ہیں. تو انٹرنیشنل سطح کا ایتھسٹ آپ سے ٹکرا جائے، اتنی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کو ہر گوشے پر ماروزی اخلاقیات پہ بات کر رہے، ایتھکس پہ بات کر رہے، آپ اس کو وہاں پر گرے. اور جو ہے لا آف نیچر پہ بات کر رہے ہیں، آپ وہاں اس کو گرے. جو وہ جو ہے ریالٹی پہ بات کر رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اس پر آپ اس کو گرے. سی نا وہ بھی اس پہ بگ بینگ پر ڈارونزم پہ بات کریں، وہاں اس کو گرے. وہ آپ کے جزوی احکامات پہ اعتراضات شروع کرتے ہیں، آپ اس کو وہاں پر گرے. یعنی آپ اس کو اس طریقے سے لائیں کہ وہ آپ کو وہ دفاع پہ مجبور ہو جائے اور آپ جو ہے اٹیک کریں. میں کچھ بس مختصر جاتے ہیں، اسی کہتے ہیں اصول مکالمات. کچھ نام اور جو یہاں لکھے ہوئے یہ فہرست پرانی بنی ہوئی. ایک ہے منطقی مغالطات، کس طریقے سے ایک ملحد منطقی مغالطات استعمال کر کے آپ کو سوچنے مجبور کر دیتے ہیں. آپ نے درست بات کی ہے، حق بات کہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا ہے اسے جواب نہیں دے پا رہے. اس نے ایسا منطقی دعوے پہ استعمال کیا ہے. 25 منطقی مغالطات پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر آپ لوگ ساتھ رہیں انشاءاللہ. 25 منطقی مغالطات ہیں جو آپ انشاءاللہ ہر رد بریلوی رد غیر مقلد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ہم نے تطبیقی مثالیں دی وہ الحاد کے حوالے سے تھی، کس طریقے سے مرید جو ہے وہ منطقی مغالطے استعمال کر کر آپ کو آپ کی زبان بند کر دیتا ہے، حالانکہ آپ نے بات ٹھیک کی، اس نے بات غلط کی. صحیح. ملاحدہ کے اعتراضات کی تقسیم اور مختلف کیٹیگریز یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. مشہور اعتراضات تھے انسان جو کہ بنایا اللہ کب سے نعوذ باللہ، اور جو ہے اللہ انسان کو بنانے سے پہلے امتحان کا بوجھ پہ کیوں ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں کیوں جلائے گا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ کیوں کرے گا. زیادہ صفات کے مواعظ سوشل میڈیا پہ اعتراضات کی فہرست آپ کو نظر آئی ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر اسلام کے ایک جزوی حکم عقیدے پہ جو اعتراض سامنے آتے ہیں، شادی ایک ساتھ اجازت کیوں دی ہوئی، فیمنزم کے 35 اعتراضات پڑھیں گے انشاءاللہ. عورت کو آدھی عقل کیوں، نصف عقل کیوں کہا گیا، میراث میں حصہ کم کیوں ہے، حجاب کی ذمہ بوجھ کیوں ہے، صنفی امتیاز کیا ہے. اسلام نے صنفی امتیاز کیا، عورت کو نیچے کیا، مرد کو اوپر کیا، حالانکہ دونوں انسان ہیں. یہ اسلام کے اندر جو ہے کیا ہے صنفی امتیاز ہے، اور جو ہے لبرلزم کے اندر صنفی امتیاز نہیں ہے، ہمیں برابر ایسا ہے. دیکھنے نے کتنے رٹے رٹائے اور خوشنما نعرے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص الحاد کی طرف چلے جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا کہ صنفی امتیاز ہے، اس وقت معاشرے میں نا لوگ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یا جو ہے مذہب کے حوالے سے انسان کو تذبذب کی طرف لے کے بہت بڑا ہتھیار اس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کہ اسلام میں خواہ مخواہ عورتوں کو نعوذ باللہ جانور کے برابر قرار دیا گیا. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، یعنی خواتین کے اوپر گویا کہ اس طریقے سے اور ڈالا جاتا ہے جس طرح ایک گدھے کو گھوڑے کو نہیں لگایا جاتا پٹا، نقاب کو سے تشبیہ دی ہوئی. تو ایک بندہ جو اسلام کے حوالے سے اس کا شکار ہو گیا نا، یعنی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، تو ضروری نہیں ہے اس نے سارے اعتراضات پڑھ کے وہ اسلام سے دور چلے گئے. وہ ایک چیز پڑھی ہے اس نے، ایک میڈیا کا ایک وار ہے جو ملحدین سوشل میڈیا کے ذریعے استعمال کرے، اس نے ایک اعتراض پڑھا، ایک اعتراض دل کے اندر چپ گیا جا کے ایمان پورا سرب کر دیتا ہے. ہم نے بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے واقعات کیسے موجود ہیں. تقدیر پر ایک اشکال دل میں اٹکا ہے تو نعوذ باللہ آخر میں پھر وہ اسلام ہی چھوڑ دیا. ایک اعتراض بس تقدیر کا الحاد کی طرف سے گیا، اسلام کے ایک حکم پہ اعتراض اس نے استدعا کیا، الحاد کی طرف سے گیا. یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے. ایمان کی اتنی بڑی توفیق ہے تو پھر ایمان کو جو ہے اس زمانے میں خاص طور پر ایمان کو چکنے والے فتنے اتنے زیادہ ہیں. بہرحال
الحاد کے رد کے لیے پھر آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ آپ کو مواد دیں گے. ہمارے پاس جو ہے ہارڈ ڈسک میں کتابیں ہیں, پی ڈی ایف میں کافی زیادہ ہیں, 300 کے قریب کتاب ہے. اس میں ہر عناوین کے الگ الگ نقطے میں ہم نے بنائے, وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو دیں گے. مذہب کیا اسباب ہے, کیا طریقہ کار ہے, کیا سد باب ہے, اور ہمارے خاص طور پر دو طبقے ہیں, یعنی طبقے طریقے ہیں. ایک مسلم معاشرہ ہے, یہاں کس طریقے سے محنت کرنی ہے, اور ایک ہے غیر مسلم معاشرہ جس میں ہم نے دعوت کی محنت کرنی ہے. صحیح. مسلم معاشرے میں ایک شک کا شکار نوجوان کو ہم نے اسلام کی طرف لے کر آنا ہے, اور مغربی معاشرے میں الحاد کے شکار نوجوان کو, یہ انسان کو, شخص کو ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے. عالمی دعوت کے کیا آداب ہیں, یہ ایک اہم عنوان ہے. عالمی دعوت کا عنوان پڑھتے ہیں ہم لوگ, یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں الحاد کے علاج, خاص طور پہ قرآن مجید الحاد کا جواب کیسے دیتا ہے. ملحدین کی طرز حیات کے بارے میں قرآن مجید نے کیا تعلیمات دی ہے. وہ ساری آیت ہیں, ساری قالت رسول فی اللہ شک فاطر السماوات والارض. ہمارے لیے اہم عنوان ہے علماء کرام کے لیے. قرآن مجید کو ہم پڑھے اچھی طرح, تو قرآن مجید نے کس طریقے سے جو مشرکین کو جو جواب دیا ہے اس پہ غور کریں تو اسی سے الحاد کا جواب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ یعنی دو ٹوک جواب دیا ہے. فی اللہ شک, کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک ہے. فاطر السماوات والارض, یہ جواب ہے. کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے. فاطر السماوات, اس طرح کی قرآن بھرا پڑا ہے, ہر چیز کا علاج قرآن میں مل جائے گا. یہ ایک اہم عنوان ہے. قرآن مجید سے ہم جو ہے الحاد کا جواب دیں, ملحدین کے ہر اعتراض کا جواب دیں, خاص طور پر وہ اعتراضات جو یعنی اصولوں کا اعتراض ہے. فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے, تو ایک جواب عام ہے. اللہ تعالیٰ فاطر ہے, خالق ہے, تو لہٰذا خالق کے لیے مخلوق کا ہونا ضروری ہے. یہ استدلال کیا, سادہ سے استدلال ہے اور کامن سینس پہ مبنی استدلال ہے. سمجھ رہے نا, خالق ہے اس کے لیے مخلوق موجود. اس کا انکار اس طریقے سے ہے جیسے کہ میں بولوں کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن اس کا بنانے والا نہیں ہے. پاگل پن ہے کہ نہیں. میں بولوں کہ یہ خود بخود, یہ اتنا آپ بولیں گے تو بہت عام سی دلیل ہے, یہ تو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. عام سی دلیل ہے, سب سے زیادہ اثر انداز دلیل بھی ہے. قرآن کی مجھے نہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار يتدبرون يعقلون تعقلون. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق پر غور کروانا ہے. اللہ کا حکم ہے مخلوق پر غور کریں. تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اپنے حدیث سے یہ کیا ہے, اللہ کی ذات میں نہیں غور کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پہ غور کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو, اللہ تعالیٰ کب سے ہے, اللہ تعالیٰ کیسے ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں ہے, یہ سوالات انسان کو گمراہ کر جاتے ہیں. منع ہے اس پہ غور کرنا, لیکن ہم یہ مباحث بھی پڑھیں گے کیونکہ جدید ذہن اب وہ ہے وہ مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میڈیسن کی بنیاد پہ جواب چاہیے. آج کی گفتگو الحاد کے عنوان سے نہیں, آج کی گفتگو میں بار بار کہہ رہا ہوں متفرق ہے, تاکہ آپ بولے کہ ربط نہیں مل رہا ہے اس میں نا, یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے. تو ربط اس وقت ہوگا نا جب اجمالی باتیں کچھ ذہن میں ہوں تاکہ آگے ہم اس کو پڑھ سکیں. تو لہذا ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا جو قرآن مجید ہے, قرآن مجید کا جو عنوان ہے اس میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے خالق کی طرف لے کے جانے والا قرآن کی جتنی آیت ہے اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کریں, ایک کتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو کتنے زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ کی ہے جو انسان نہیں کر سکتا, کوئی بڑی ذات کر سکتی ہے. انتم اشد خلقا من السماء بنا. انسان کا جو جسم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے عالم اصغر, اور آسمان و زمین کو عالم اکبر کہا جاتا ہے. تو عالم اصغر اور عالم اکبر, عالم اصغر کو انسان نہیں بنا سکتا, عالم اصغر کے اندر موجود ایک دماغ انسان نہیں بنا سکتا, ایک دل ہے, ایک سسٹم جسم کا ایسا ہے جو کوئی اس کی ترقی, میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود بھی کوئی فیکٹری بنا سکے, دماغ بنا سکتی ہے, دماغ کا ایک حصہ نہیں بنا سکتے. تو یہ سادہ سا طرز استدلال ہے جو قرآن استعمال ہے. اس کے جواب میں الحاد کے جواب میں مشرکین کون تھے؟ مشرکین مکہ کیا تھے؟ ملحد تھے؟ نہیں, ملحد نہیں کہلائے, دہریے تھے. نہیں کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یملکنا الا اللہ. دہریے تھے نا, آخرت کو نہیں مانتے. دہریے کہتے آخرت کو نہیں ماننا, پڑھیں گے
تو بہرحال قرآن مجید کا یہ ایک ہمارا ایک اہم عنوان ہے علماء کرام کے لیے. آپ تو قرآن کی اسپیشلسٹ ہے, آپ نے 3 سال تفسیر پڑھی, ثانیہ میں پڑھی ہے, ثالثہ رابعہ خامسہ پڑھی, بجران پڑھی ہے, بیداری پڑھی. قرآن کے اندر سے ہم کس طریقے سب سے اثر انداز طریقہ ہے. آپ ایک مسلمان نوجوان کو آپ قرآن سے مثالیں دیں گے, آیتیں پڑھ کے سنیں, دلوں پر اثر ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ہم مسلمان کو مستقل پڑھیں گے. کس آیت سے کس اعتراض کا جواب, کس عقیدے کی اہمیت سے بات ہو رہا ہے. ہم بولیں گے الہاد تو تھا نہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں. آپ کے زمانے میں تو عیسائیت سے, یہودیت سے اور مشرکین سے مخاصمت تھی اسلام کی. تو ہم انہی تینوں مذاہب کے ساتھ جو اسلام کی کشمکش چلی ہے اسی کی روشنی میں اس کو آپ کو نکال کے دکھائیں گے انشاءاللہ رد الہاد کے. اور یہ مطلقاً بات درست نہیں ہے کہ آپ کے زمانے میں مولد نہیں تھے, الہاد تھا. الہاد جو ہے وہ ہمیں جو ہے یونانی فلسفہ جب سے آیا نا, آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تقریباً 1500 سال پہلے سے آیا. افلاطون اور ارسطو تو آپ علیہ السلام سے تقریباً 800-900 سال پہلے آئے. افلاطون اور ارسطو سے 700 سال پہلے سے یونانی فلسفہ چل رہا ہے. عقلیت پرستی دنیا میں اس سے چلی ہے. یہ ایک اہم عنوان ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کیا کیا عناوین پڑھنے ہوتے ہیں. تو یہ قدیم تہذیب کے جو فلسفے ہیں اسے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی یہ بات کہ مغربی فکر اس وقت یونانیوں سے عقلیت پرستی لے رہی ہے اور ازمنہ وسطیٰ اور رومی دوروں سے کیا لے رہی ہے, یعنی تن پروری لے رہی ہے. یعنی ظاہری تو مادیت پرستی رومی تہذیب سے لی ہے مغرب نے, اور عقلیت پرستی مغرب نے لی ہے یونانی فلسفے سے. اب آپ بتائیں جس الہاد کا آپ رد کر رہے ہیں, مغربی فلسفے کا آپ رد کر رہے ہیں, اس کو آپ جڑ سے سمجھیں نا, اس کی جڑ کیا ہے اس کی. ہم نے غور کیا مغربی جتنے بھی فلسفے ہیں نا, کچھ نہ کچھ اس کی جو ہے اس کا تعلق یونانی فلسفے سے نکلتا ہے. اگنوسٹکزم ہے یا لاندریت, پڑھا ہے اپنے لاندریت, انڈیا عنادیہ, ساری چیزیں. ہمارے ہاں ڈیزم کا فلسفہ ہے مغربی فلسفے میں, جدید فلسفے میں. اچھا, حالانکہ وحدت ادیان کا گلوبلائزیشن کا بھی عنوان نظر آ رہا ہے, وہی یونانیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. تکثیریت بہرحال اس کو ہم پڑھیں گے. اب آ جائیں بادیات کے بعد, آج کے سبق کی بادیات ہوئی ہے تقریباً. الہاد کسے کہتے ہیں؟ نظر آ رہا ہے اس طرح آپ کو, لائٹ تو نہیں بند کرنی. الہاد عربی زبان کا لفظ ہے, آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں آیا ان الذین یلحدون فی آیاتنا. اس کے علاوہ الحد یلحد, الحاد مانے تو لحد کہتے ہیں نا, لحد یعنی جو ہے قبر کے اندر ایک ٹیڑھی سی جگہ بنانا, تو الحاد کہتے ہیں ٹیڑھ پن تلاش کرنا. ہماری فقہ میں جو الحاد اور زندقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے فقہی کتابوں میں, کس معنی میں استعمال ہوا, کس ساتھی بتایا. ابھی یہ نہیں کہنا کہ ایتھسٹ وغیرہ, یہ جدید تناظر میں نہیں, فقہ کی کتاب میں جو الزندقہ الالحاد کا لفظ آیا ہے وہ کس معنی میں آتا ہے؟ ہاں پوری بات کریں. ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار اور تعویل کے ساتھ, ایسی تعویل جو ضروریات دین کے انکار کی طرف لے جائے. کہاں سے آپ آئے, کون سے بس ہم دیکھتے ہیں ہماری فقہی کتابوں میں جو الزندقہ الالحاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے ہوئے دین کی ضروریات اور اصولوں کے ساتھ کیا کرے, تحریف کرے. اسے کہتے ہیں ہماری فقہ نے الحاد کو اس معنی میں استعمال کیا, ٹیڑھ پن تلاش کرنا. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یعلمون, ہماری آیتوں میں الحاد تلاش کرنا. ٹیڑھ پن تلاش کرنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی بات, قرآن حدیث کی بتائی بات سے الگ تشریح کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے. لیکن ابھی جو اس وقت الحاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا, وہ ایک بہت ہی یعنی اوپر کی سطح پر استعمال ہوتا ہے. عمومی معنی ہے مطلق مذہب اور خدا کے خلاف. مذہب کا بھی مطلب نہیں مانتے کسی مذہب کو, اور خدا کا کیا مطلب ہے, کسی بالا تر ہستی جو میری نگرانی کر لیے مجھے جزا یہ سزا دے سکتی ہے, اس کا انکار کرنا. شریف